بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان صدیق، خطاب عتیق، علم، صاحب الغار لقب تھا۔ قرآن میں صدیق اکبر کو صاحب اور ثانی الاسنین سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ صدیق کا خطاب و لقب معراج کی بلا چون و چرا تصدیق کرنے پر ملا۔ مسلمان مردوں میں آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی اور مکہ معظمہ کے مشہور اور نامی گرامی تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا۔ آپ کے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ شرفائے مکہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ابوبکر کی والدہ ام الخیر سلمہ ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس وقت صرف 39 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ نے طویل عمر پائی اور حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت تک زندہ رہیں۔ صدیق اکبر دیانت، راست بازی اور امانت میں خصوصی امتیاز و شہرت رکھتے تھے اور اپنے علم، تجربے اور حسن اخلاق کی وجہ سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایام جاہلیت میں آپ کا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو تھا۔ اپنی قوم میں انتہائی ہردی لذیذ تھے۔ علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ قریش مکہ کے تمام خاندانوں کا حسب نسب، عیوب و نقائص آپ کو ازبر یاد تھا۔ آپ سابقون اولون میں سے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اپنے والدین کو سوائے اس کے نہ سمجھتی تھی کہ وہ دونوں ایک دین کے پیرو ہیں۔ ہم پر کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ہمارے ہاں نہ آئے ہوں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس کے قبول کرنے میں اسے ایک طرح کی تاخیر، سوچ و بچار اور پس و پیش ہوا، سوائے ابوبکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے اس میں نہ تاخیر کی اور نہ پس و پیش۔ یہ صدیق اکبر کو ملنے والی سعادت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے مسجد اپنے گھر کے صحن میں بنائی تھی، کیونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو حرم شریف میں عبادت کرنے نہیں دیتے تھے۔ ابوبکر صدیق اس مسجد میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ ہی غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم رہے۔ آپ قبول اسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک سفر و حضر میں ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مکہ معظمہ میں مسلسل رفاقت کے علاوہ قیام مدینہ کے دوران بھی رسول پاک کی خدمت میں حاضری کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹا۔ نبوت کے 10ویں سال جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار و ہمدرد زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت خولہ بنت حکم کی تحریک پر شوال 10 نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رفیق پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے سسر ہونے کا شرف بھی پا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ شخصیت قرار پائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اپنے خیمے میں اپنے ساتھ ٹھہرایا تھا۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرائض ادا کر رہے تھے جو ایک چیف آف اسٹاف ادا کرنے پڑتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا، اس وقت بھی صدیق اکبر اپنے گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اور کچھ نہ چھوڑا۔ وہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو فریضہ حج کے بعد ہی سال امیر الحج مقرر کیے گئے۔ اسلام میں امیر الحج کا یہ پہلا عہدہ تھا جس پر صدیق اکبر کو رکھا گیا۔ آپ ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے ایام میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر فرمایا۔ انہوں نے 17 نمازوں کی امامت حیات طیبہ کی۔ ایک نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوئے تھے اور نبی و صدیق ایک ہی مصلی پر جلوہ گر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے دور حکومت میں بلا شبہ بہت مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین نے اعلانیہ دشمن سے گھٹ جوڑ کر لیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزاروں کی فوج جمع کر لی تھی اور یہ سب مدینے کی حکومت اور اسلام کو تباہ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اب سب امور کا انتظام کیا اور اہل ایمان کو اتنا مستعد بنا دیا کہ وہ اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں موتا پر لڑے اور ان ظالموں کو سزا دی جنہوں نے حضرت زید بن حارث کو لوٹا اور شہید کیا تھا۔ منافقین کی سرکوبی اور ان کو آئین اسلام کی اطاعت اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے کو خاک میں ملا دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ امن بسیط اور استحکام کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی توجہ عراق کی طرف کی۔ یہ ملک اس وقت سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ شاہ روم نے عراق کو عرب پر حملہ کرنے اور اسلام کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عراق میں رومی افواج تیزی سے جمع ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی افواج کو 5 سپہ سالاروں کے زیر کمان ترتیب دے کر خود بڑھ کر حملہ کرنے کی ٹھانی تاکہ عرب سے جنگ محفوظ رہے۔ ہر سپہ سالار کو ہدایت دی کہ اسے کہاں تک بڑھنا ہے اور کس مقام سے دوسرے سپہ سالار کے ساتھ مل کر جانا ہے۔ اس جنگی تدبیر سے اسلامی افواج کامران ہوئیں اور سارا عراق فتح ہو گیا۔ صدیق اکبر نے قرآن مجید کو، جو اس وقت تک متفرق کاغذوں اور ہڈیوں اور جھیلوں پر لکھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ جمع کرایا اور جمع شدہ جلد کا نام مصحف پاک ہوا۔ انہوں نے خلافت کو شخصی حکومت یا ملوکیت سے الگ کر کے ان بنیادوں پر استوار کیا جس کا حکم قرآن پاک میں موجود تھا۔ خلافت کی عمارت کو اسی اصول پر مستحکم کیا گیا اور آپ کے بعد 4 خلفاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کے انہی اصولوں پر خلافت کی۔ شکریہ۔ سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔